نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی رب کریم کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ اور میرے دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جن چیزوں کے تعلق سے گفتگو کروں گا وہ ہے رمضان اور سیام. حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ماننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب کیا. ہم اور آپ اس مہینے کو یقیناً بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں. جو اہمیت اس مہینے کو دینا چاہیے وہ اہمیت ہم اس مہینے کو نہیں دیتے. اس مہینے کو جتنا مبارک ہمیں سمجھنا چاہیے ہم اتنا اس مہینے کو مبارک نہیں سمجھتے. جتنا عظیم یہ مہینہ ہے اور جس کی عظمت کو ہمارے اسلاف سمجھتے تھے وہ اس عظمت کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے میرے لیے اور آپ تمام کے لیے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے. اب سوچیں، آپ نے کئی بار خطبہ میں بھی سنا ہوگا اور درس میں بھی سنا ہوگا کہ اسلاف یعنی صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے 6 مہینہ پہلے ہی دعا شروع کر دیتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، جو اللہ رب العالمین کے بہت ہی برگزیدہ بندے تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی. اس کے باوجود بھی سوچے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے 6 مہینہ قبل کہ اے رب کریم ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما. اب سوچے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا کہ صحابہ کرام جن کے پیروں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے. اب سوچے یہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف روزہ
امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزرے رب کریم نے اس روزے کو ان پر بھی فرض کیا۔ اور اس کا ثبوت ہمیں کیسے ملتا ہے؟ خود قرآن مجید ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس امت محمدیہ ہم نے روزوں کو صرف تم پہ فرض نہیں کیا، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا ہے، جیسا کہ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے مقصد اور مطلب بھی بتا دیا کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے کیوں ہیں، کیوں کیے؟ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوامر کو بجا لاؤ اور نواہی سے رک جاؤ۔ اوامر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے کا حکم دیا، روزہ رکھو، نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نماز ادا کرو، اگر وہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جتنے بھی وہ اوامر ہیں جن کا کرنا ہم پر واجب اور ضروری، ان تمام کو بجا لاؤ، اور اسی طریقے سے نواہی سے رک جاؤ، شرک، کفر، بدعت اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور آپ ایک اصول یاد رکھیں جسے ہمارے شیخ ابو رضوان صاحب بھی بتاتے تھے، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی باطل گروہ کے لوگ ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اپنی دلیل قرآن ہی سے دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے شرک کی بھی دلیل دیتا ہے تو قرآن سے دیتا ہے، اپنے کفری عقیدے کی دلیل بھی دیتا ہے تو قرآن سے دیتا ہے۔ تو آخر صحیح ہے کون؟ ہر کوئی قرآن سے دلیل دے رہا تو صحیح ہے کون؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو دلیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو منہج ہے وہ قرآن حدیث ہی سے ثابت ہے، تو اس کا جواب آپ کو جو وہ آیت پیش کرتے ہیں اسی کے آگے اور پیچھے اس کا جواب مل جائے گا۔ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا جواب آپ کو اس آیت کے آگے یا پیچھے مل جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کتاب المبین اور نور کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، نور و کتاب مبین۔ اب جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک تو نور کہا اور کہا کتاب المبین، دو چیزیں ذکر کی ہے، نور سے مراد اللہ کے رسول ہے اور کتاب المبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن اس کے بعد والی ہی آیت پڑھیں گے تو اس کا جواب مل جائے گا، کیونکہ وہاں جو ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو اگر دو آدمی ہیں تو دو آدمی کے لیے ہما کی ضمیر آتی ہے، یعنی جتنے لوگ رہتے ہیں اسی حساب سے جو ہے عربی کے اندر ضمیر آتی ہے۔ تو اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واحد کی ضمیر استعمال کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور اور کتاب مبین سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اب مبین اور نور کے درمیان جو واو آیا ہے، یہ شاید اور بات ہو رہی ہے، یعنی یہ عطف کا صیغہ ہوتا ہے جو مطلب یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ بھی کھایا، جیسے مثلا کہ میں نے کھانا بھی کھایا اور روٹی بھی کھائی، اور کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو بریلوی حضرات جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نور ہے اور پھر جو کتاب مبین سے مراد وہ قرآن مجید ہے۔ کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے اپنے باطل عقیدے کی اس بات کے لیے اگر دلیل دیتا ہے تو آپ کو اس کا جواب اس کے پہلے ٹکڑے میں یا بعد والے ٹکڑے میں مل جائے گا، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی کسی بات کا اگر ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہاں ہمیں مقصد بھی بتا دیا، جیسا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو ہمیں حکم دیا تعلیم حاصل کرنے کا،
علم حاصل کرنے کا، وہی مقصد بھی بتا دیا کہ اللہ کے رضا کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا میں اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے، دنیا میں صرف اپنا چرچا، اپنا ولولہ پیدا کرنے کے لیے اگر علم حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اس میں سے ایک شخص عالم دین ہوگا۔ اگر میں نے علم دین کو سیکھا اور میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے سب میرے نام کا کلمہ پڑھے، تو پھر ایسا علم مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ اگر میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کی جیبوں میں روپیہ پیسہ حاصل کر کے اپنا بینک بیلنس بنا دوں تو میرا یہ علم مجھے جہنم کے اندر لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ علم میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں مقصد بتا دیا، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کے رضا کے علاوہ اگر آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو یہ علم آپ کے لیے صرف اور صرف وبال جان ہے، اور جہنم میں سب سے پہلے آپ کو جہنم کے اندر سب سے پہلے جو ہے آپ کو داخل کروائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت کرے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ یہ مہینہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کو نازل کیا۔ یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا، اور یہ مقدس کتاب میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ان تمام کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آدمی اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے تو یقیناً وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یقین جانے کہ ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے؟ اس مقدس مہینے کے اندر سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہے روزے۔ ہمیں اور آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب تک ہمارے اوپر کوئی شرعی عذر نہیں آ جاتا تب تک ہم روزوں کو ترک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی بڑے فضیلت کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ آج اس مسجد کے اندر حاضر کیوں ہوئے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکیں، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنا سکیں۔ اس لیے آج ہم اس مسجد کے اندر حاضر ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، رب کا دیدار نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت کے اندر گھر مل جائے، اور کیا چاہیے؟ ہماری محنتیں جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی جو سابقہ گناہ ہے
رب کریم اسے معاف فرما دے گا۔ یقین جانے کہ ہمارے لیے جب ہم تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیر بوجھل ہو جاتے ہیں، ہم کبھی اس سائڈ جھکتے ہیں کبھی اس سائڈ جھکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی اس تھکان کو چھوڑ کر اس فضیلت کو یاد کریں تو ہماری یہ تھکان انتہائی کم ہے۔ سوچیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے پابندی کے ساتھ قیام کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے پیروں میں درد آئے گا ہی آئے گا، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیر میں درد ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اور صرف اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں رب کی رضا کے لیے، رب کا مقرب بندہ بننے کے لیے۔ ہم جو ہے اپنی تھکان کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر اسی تھکان کو ہم برداشت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں موت ادا کر دیتا ہے، اور اس موت کے بعد اگر ہمیں یہ اجر مل جائے تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر ہم تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں اور ہمیں اگر تھکان اکتاہٹ ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے فضیلت کتنی بڑی ہے، اس کے پیچھے اجر کتنا بڑا ہے، اس کے پیچھے یعنی اگر میں پوری زندگی بھی چاہوں تو اپنی زندگی خرچ کر دوں، لیکن آپ اجر تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنے کیا بولتے ہیں اس اکتانے کی وجہ سے، پیروں میں بوجھ ہونے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قیام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام ایسا نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو تھالی میں کھانا پروس کے دیا گیا اور آپ آسانی سے کھانے بیٹھ گئے۔ دین اسلام تو یہ ہے مارکیٹ میں آپ کو نکلنا پڑے گا، ساری چیزیں خریدنی پڑے گی، خود بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ جب کھائیں گے تو آپ کو جو لذت حاصل ہوگی وہ لذت آپ کو اس وقت نہیں ملے گی جب آپ کے سامنے تھالی پروس کر دی جائے اور اس کے بعد آپ کھائیں گے نمک تھوڑا کم رہ گیا، مطلب اور تری کم تھی، بوٹی مسالہ کم تھا، اس طریقے سے ہم نقص نکالیں گے۔ لیکن وہی ہم مارکیٹ میں جائے اور چیزیں خرید کر لائے، جتنا ہمارے پاکٹ میں پیسہ تھا اتنا ہم نے خرچ کیا، سامان خریدا، اور ہماری پلیٹ کے اندر اگر ایک بوٹی بھی ہو تو ہمیں ایک ڈرم سے بھی بڑھ کر وہ چیز جو ایک بوٹی عزیز لگے گی۔ تو دین اسلام یہ محنت اور مشقت کا نام ہے۔ ہمارے اسلاف نے دیکھے کس طریقے سے قربانی کی، جانوں کو قربان کر دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دیکھے کہ کس طریقے سے انہیں گرم دیکھتے ہوئے کوئلوں پر جب ان کو لٹایا گیا اور وہ کوئلے ان کی پیٹ سے نکلی ہوئی پیپ سے ٹھنڈے ہوئے، میرے بھائیوں اور دوستوں، تو یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ یوں سمجھے کہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اس جماعت سے جڑتا ہے تو اسے یقین جانے بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دین اسلام یہ قربانی مانگتا ہے، اور جب قربانی مانگتا ہے تو اجر بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی قربانی رائے گا جائے گی، آپ کی قربانی بیکار جائے گی، نہیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمایا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر بھی ادا کرے گا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اجر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنا دیا، اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنا دیا۔ کتنی ساری آزمائش آئی ہے، ایک تو بڑھاپے کی عمر میں بیٹھا ہوا اس کو بھی حکم دے دیا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لو، حکم دے دیا گیا کہ باپ کے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر لو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے، نو مولود بچے اور بیوی کو تنہا جگہ میں چھوڑ کر چلے جاؤ، یعنی یہ سمجھے کہ یہ جو دین اسلام ہے، آپ یہ بات دماغ میں بیٹھا لیں کہ جو دین اسلام ہے یہ صرف اور صرف قربانی چاہتا ہے، اور اگر ہم ان قربانیوں کو پیش کرتے ہیں تو رب کریم ہمیں اجر بھی عطا کرے گا،
اور اجر عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقرب لوگوں میں مقرب لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ رب العالمین آزمائش کے بعد ایک بڑے اجر سے نوازے گا، آمین یا رب۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، تراویح کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ دن سیکنڈ دن لوگ ہجوم کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جیسا ہی فرسٹ دن سیکنڈ دن ختم ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کا ہجوم کم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسا نہ کریں۔ آپ اس فضیلت کو یاد رکھیں کہ صرف اور صرف کتنا ٹائم لگتا ہوگا اپنے کو، شاید 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ مان لو، 1.5 گھنٹہ مان لو، اتنا تو ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں نا، اتنی دیر تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں نا۔ وہی اگر ہمیں جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو لوگ کتنی دیر تک لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے، کہ یہاں تک کہ کچھ دنوں اور کچھ لوگوں کو تو آدھا دن، ایک دن، اور یہاں تک تو کچھ لوگ ٹریول کر کے دوسری جگہ بھی گئے اور پورے دن جو لوگ کھڑے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیاوی مفاد دکھ رہا تھا۔ تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے صرف اور صرف 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتے؟ لیکن اجر بھی تو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اگر ہم اس فضیلت کو اپنے ذہن میں یاد نہ رکھیں تو یقین جانے کہ یہ چیز ہمیں بیکار لگے گی کہ یار کیا ہے، اتنی لمبی تراویح پڑھا رہے، ایک جو ہے پارہ ختم کر رہے، اتنا لمبا کھینچ رہے، یہ چیز ہمیں بیکار لگے گی۔ لیکن وہی ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا تو ہمیں یہ چیز بہت ہی ہلکی لگے گی، ہمیں یہ چیز بہت ہی معمولی لگے گی کہ اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ہمیں اجر کتنا دے رہا ہے، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شخص مجرم ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اسے رہا کر دیا جائے تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اگر اس قیام کی وجہ سے، اس آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ قیام کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے رہا کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، جس کو جنت میں داخل ہونا ہے ہو جاؤ۔ مطلب تو وہی ہے، جنت کا دروازہ جب کھول دیا گیا ہے تو اب جس کا من چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، اب جو نہیں چاہتا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ کیونکہ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم دروازہ، اب جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں دروازہ بند ہوتا ہے تو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی بھی آ سکتا ہے تو کیا ہم وہاں دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ نہیں۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ اب ہمارے اندر اگر یہ کمی ہے کہ نہیں اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اتنی آسانی سے، نہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں، یہ تو ہماری کمی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے ہم تمہارے لیے کھول دیے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بند دروازے کی طرف جاتے ہیں، کھلے ہوئے دروازے کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مبارک ہے، اور آج تو یہ سمجھے کہ آج کے وقت میں تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مبارک ہے، کیونکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پر ہم سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں، میں بھی اپنے آپ کی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی خطا کار ہوں۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے لیے یہ مہینہ کتنا مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین نے فتحت ابواب الجنہ کہہ کر ہمیں دعوت دے دی کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمارے لیے کمی ہے کہ ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس مبارک کے مہینے کے اندر روزوں کو بالکل بھی ترک نہیں کرنا اگر ہمارے پاس شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کاروبار ہے
تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اس کام کو ترک کر دیں یا مختصر کر دیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بہتر اجر عطا کرے گا۔ اگر اس کاروبار کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ رہا ہے، اگر آپ کا روزہ اس کاروبار کی وجہ سے نہیں چھوٹ رہا ہے تو فبیہا نعمہ، لیکن اس کاروبار کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ رہا ہے تو میرے بھائیو دوستو آپ ایسے کام کو ایک مہینے کے لیے کم سے کم ترک کر دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں، آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی اور آپ کے امام صاحب نے بھی بتایا ہوگا کہ فتحت ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہمارے لیے، ہم گنہگار لوگوں کے لیے۔ اب چاہو تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور اگر نہیں چاہو تو جب بند دروازہ ہے وہ جب رمضان کے بعد کھلے گا اس کے اندر داخل ہو جانا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں صرف اور صرف اس دنیا کی خاطر روزوں کو نہیں ترک کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف آرام کے خاطر قیام کو ترک نہیں کرنا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر، اس عظیم مہینے کے اندر ہمیں یہ قربانی دینی ہوگی اور ہر شخص کو قربانی دینی ہوگی تاکہ ہم اپنے آپ کو اس جنت کے اندر داخل کر سکے جسے اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے اندر کے لیے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ماہ مبارک کے اندر ایک گھڑی، ایک پل ایسا بھی ہے کہ اگر ہم اس گھڑی، اس پل کو پالیں تو اللہ رب العالمین کئی ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہمیں اجر عطا کرے گا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ وہی معاملہ ہے کہ تھالی میں پروس کر آپ کو کھانا نہیں ملے گا، مارکیٹ میں اتر کے جو ہے محنت کرنی پڑے گی، ان سے بعد آپ جب کھانا بنائیں گے، وہی ابھی میں نے جو کہانی سنائی وہی معاملہ ہوگا۔ آپ کو پوری رات قیام کرنا ہوگا، پوری رات اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، تب جا کے یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی، ورنہ یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ فضیلت حاصل کرنا ہے قربانی دینی پڑے گی، فضیلت حاصل نہیں کرنا ہے مارکیٹ میں جو ہمارے مسلمان بھائی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو راتوں میں ادھر ادھر گھوم کے چہل پہل کر کے فجر تک جو ہے گھر پہ لوٹتے ہیں، پھر سحری کرتے، پھر سوتے ہیں، پھر ظہر گئی، عصر گئی، مغرب کے ٹائم پہ اٹھتے، پھر وہی معاملہ ہوگا۔ آپ دیکھیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نوجوان مسجد میں تو کم دکھیں گے لیکن مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اندازہ لگا دے گا شاید رمضان کا مہینہ آ گیا، اس لیے تو آج مسلمان لڑکے سر پہ ٹوپیاں رکھ کے کرتا پاجامہ پہن کر گلی میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماہ مبارک لوگوں کو پریشان کرنے کا مہینہ نہیں، ماہ مبارک مارکیٹ میں رات، اندھیری رات میں جہاں مارکیٹ بھی بند ہے ادھر ادھر گھومنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کا مہینہ ہے، اور اگر ہم عبادت کریں گے اجر آپ کے سامنے ہے، اجر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، قیام بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ہمیں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ کس قدر جو ہے اس مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن مجید کا دور کراتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں اگر پڑھیں تو یہاں تک ملے گا کہ ایک دن میں وہ ایک قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ایک دن میں ہم قرآن مجید کا ایک پارہ بھی ختم کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم قرآن مجید کا آدھا پارہ بھی ختم کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیا قرآن مجید کا ایک پارہ بھی ہم، ایک صفحہ بھی ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ تو کیا قرآن مجید کی وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بتائی؟ کہا القرآن والصیام یشفعان، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اپنے جو ہے پڑھنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو ہے سفارش کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، کہے گا کہ رب کریم اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ کیا قرآن اس وقت ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ جب ہم صرف اور صرف ایک آیت پڑھ لیں، صرف قرآن مجید کو اٹھایا، چوما چاما رکھ دیا،
کیا تب قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ کیا قرآن اس وقت ہمارے لیے سفارش کرے گا جب ہم جو ہے اس کو گلاف میں خوبصورت گلاف پہ لپیٹ کر تاک میں رکھتے تو اس وقت ہمارے لیے سفارش کرے گا؟ نہیں. قرآن ہمارے لیے سفارش اس وقت کرے گا جب ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن مجید ہمارے لیے سفارش اس وقت پڑھے گا جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے. قرآن مجید اس وقت ہمارے لیے سفارش کرے گا جب ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر سمجھیں گے. اس وقت قرآن مجید ہمارے لیے سفارش کرے گا. تاکوں میں رکھنے سے اور خوبصورت غلاف میں سجانے سے ہمارے لیے قرآن سفارش نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہمیں قیامت کا منظر آپ یاد رکھیں کہ سورج انتہائی قریب، سورج انتہائی قریب، ہر شخص جو ہے بھاگ رہا ہوگا، اپنوں سے بھاگے گا. دوسروں سے تو ہر کوئی بھاگتا ہے، اپنوں سے بھی بھاگے گا کہ کہیں یہ بندہ میرے سے مل کے میرے سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ بندہ مجھ سے مل کے میرے سے نیکی نہ مانگ لے. اپنوں سے ہی بھاگے، گھروں سے تو ہر کوئی بھاگتا. لیکن کل قیامت کے دن جہاں ایسا معاملہ ہوگا کہ سورج جو آج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جس کی شدت اور حرارت کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جو وہی سورج کل قیامت کے دن انتہائی قریب ہوگا، اس وقت ہر شخص اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا. کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کندھوں کے بل، یہاں تک کہ کچھ لوگ پورے کے پورے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، پورے غرق ہو جائیں گے پسینے کے اندر. لیکن ایسی صورت میں یہی قرآن مجید جس کو ہم نے پڑھا، جس کو سمجھا، یہی قرآن مجید رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا اور میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، میرا رب میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. اب اس سے بڑھ کر فضیلت کے بعد کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو دوست؟ شرط ہے قرآن مجید اٹھانا، شرط ہے قرآن مجید کو پڑھنا. لیکن آج المیہ اور ماحول یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا تک نہیں جانتے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ نام عبداللہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ نام، نام عبد الرحمن اللہ رب العالمین کا پسندیدہ نام، اور قرآن مجید کا ایک لفظ ہم نہیں جانتے. قرآن مجید کا ایک لفظ نہیں جانتے. یہاں تک کہ آج باہر آواز جاتی ہے، اور آج تو آپ ہر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ باطل لوگ قرآن مجید کو ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. کس لیے؟ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھو قرآن مجید میں کیا کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو وہاں کیا لکھا ہوا. تو وہ مسلمان جس نے قرآن مجید کو جب اٹھایا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر تشویش آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کے ذہن و دماغ کے اندر شک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا قرآن میں واقعی ایسا لکھا ہے؟ کیا قرآن نے واقعی کہا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو قتل کر دو؟ کیا واقعی قرآن میں ایسے ظلم کی بات لکھی ہوئی ہے؟ کیا قرآن میں واقعی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ اس کے ذہن و دماغ کے اندر شک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان سے غیر مسلم ہو رہے. وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں جانتے. اگر جو شخص قرآن مجید کو جانتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھتا ہے، آپ اس کے بدن سے، اس کے تن سے گردن الگ کر دیں، لیکن قرآن مجید وہ ترک نہیں کر سکتا. وہ قرآن مجید کے تعلق سے کبھی شک اور شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، تو وہ شخص شک و شبہات میں مبتلا ہو کر دین اسلام کو تو چھوڑ سکتا ہے نا. لیکن جس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، آپ اس کی جان لے لیں لیکن وہ دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، شرط اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، واللہ قرآن مجید بہت ہی آسان کتاب ہے. قسم سے اللہ کی قسم، خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن مجید بہت آسان کتاب ہے. آپ صرف کوشش کریں، آپ صرف لگن پیدا کریں. 90 سال کے لوگ بھی قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، جبکہ 90 سال کی عمر میں میموری لاس ہو جاتی ہے، میموری کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک بار آئے. ہر مسجد کے اندر امام موجود ہے، لیکن ہماری لگن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جائیں. آپ زیادہ وقت نہ دیں،
صرف اور صرف آج 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ دے دیں، انشاءاللہ یہی 5 منٹ آپ کو قرآن مجید کی صحیح تعلیم سکھا دے گا۔ آپ کو یہی 5 منٹ بہت ہی زیادہ برکت والا ہوگا۔ زیادہ ٹائم نہ دیں، میں بولتا ہوں آپ 5 منٹ دیں۔ جو شخص اگر قرآن مجید کو نہیں جانتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو صرف 5 منٹ آپ دن کا دیں، انشاءاللہ اس ٹائم میں برکت ہوگی اور آپ قرآن مجید کو انشاءاللہ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کو ہم سیکھیں، تو یہی قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم، کتنا سیکنڈ لگا؟ 1 سیکنڈ مان لو، 10 سیکنڈ مان لو، 1 منٹ مان لو، میں نے 30 نیکیاں کما لی۔ ٹائم لگا؟ نہیں لگا، صرف الف لام میم میں نے کہا، اللہ رب العالمین نے میرے اکاؤنٹ کے اندر 30 نیکیاں لکھ دی۔ لیکن یہ فضیلت ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا نہیں سیکھیں گے، کہ قرآن مجید آپ دیکھو کتنی مختصر کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہمارے نیکیوں کو بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے یہ سب کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شرط ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ رب کے سامنے قرآن کھڑا ہوگا اور ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ جہاں ہم اپنے ہی سے بھاگیں گے، وہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارش کرے گا، وہی روزہ بھی ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، روزہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو اسے دین کے اندر کھانے پینے سے روکے رکھا، میرا رب میری اس سفارش کو قبول کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اب ہم روزے کی فضائل کو جانتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے منہ کو بند رکھتے، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے آپ کو محرمات سے دور رکھتے؟ ایسا ہے کیا اس روزے کے اندر؟ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے صرف روزے کے تعلق سے کہی اور کسی اور چیز کے تعلق سے، کسی اور عبادت کے تعلق سے نہیں کہا، کیونکہ روزہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اگر چاہے تو کہیں کونے کوچے میں بیٹھ کر کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن اس روزے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا کتنا ہے۔ اس روزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب پر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ اس روزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب پر کتنا توکل کرتا ہے۔ اگر بندے کا اللہ رب العالمین پر توکل نہ ہو، اگر بندے کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہ ہو، اگر بندے کا اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہو، تو پھر تو کہیں بھی چوری چپ کے بند دروازے کے اندر کھا پی سکتا ہے۔ اب جو شخص جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے انتہائی مطلب یہ کہ ڈرائی فروٹ والا ناشتہ چاہیے، دوپہر کے اندر بھی بہترین کھانا چاہیے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ پورے دن رکتا ہے اور شام میں کھاتا ہے، تو یقین جانے اس کا اجر بھی کتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کیونکہ اس روزے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ جس طریقے سے جنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال رہتی ہے، جس سے وہ دشمن سے وار کو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہی اللہ رب العالمین نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، تم اب ڈھال سامنے رکھنا اور جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ صرف اگر ہم صبح سے لے کر شام تک رکے رہے بھوک سے، لیکن صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا میرے بھائی اور دوست، ہمیں ساتھ میں جو میں نے چیزیں بتائی ان تمام کا بھی ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے۔ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے،
تب جا کے یہ روزہ جو میں آپ کو سامنے فضیلت کی باتیں کر رہا ہوں یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں یہ بھوکا رہنا جو ہے پسند نہیں ہے. مطلب اللہ رب العالمین صرف یعنی اگر ہم محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو ہمارا ایسا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں. صرف بھوکے پیاسے ڈائٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈائٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ ڈائٹ کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ تمام جو اجر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ اجر ہمیں نہیں ملے گا. صرف اور صرف کیا ہوگا؟ وزن لاس ہو جائے گا. 50 کلو ہے کم کرنا چاہتے ہیں 45 کلو ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اجر حاصل نہیں ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من صام فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر ہم اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت جتنا دور ہمارے چہرے کو کر دے گا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کی عمر کتنی ہو چکی، 25 سال میں کوئی مر رہا ہے، 45 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن 70 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال جتنا اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو دور کر دے گا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں اور آپ نے سب نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ بنا دیا. نام کیا ہے؟ ریان، جس میں صرف اور صرف کون جائیں گے؟ روزے دار جائیں گے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو فرشتے جب وہاں دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو ندا لگائیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ آ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اگر ان تمام فضائل کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام فضائل صرف اور صرف حاصل ہوگی جب ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے. اور روزے کے اندر جو ہمیں کام کرنا وہ یاد رکھیں، آخر یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی 2 عشرے موجود ہیں. ہم سے جو اس پہلے عشرے کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہے ہمیں ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر کے ہمیں اب جو 2 عشرے ہیں ان 2 عشروں میں محنت کرنی تاکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل ذکر کیے ہیں ہم ان فضائل کو حاصل کر سکیں. آپ روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں. جب تک ہمارے پاس شرعی عذر نہیں ہے آپ روزے کو نہ چھوڑیں. کاروبار اور بزنس کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑیں. ہم قیام اللیل کو نہ چھوڑیں. صرف اور صرف تھکان اور اکتاہٹ کی وجہ سے ہم قیام اللیل کو نہ چھوڑیں. ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے بعد آپ دعا کا اہتمام کریں. جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں. چھوٹے چھوٹے ذکر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ذکر ہے لیکن اجر اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ بتایا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ اگر ہم 100 بار پڑھتے سمندر کے جال کے برابر گناہ ہوں گے رب کریم ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر ہم پڑھتے جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے لیے درخت لگا دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہمارے لیے ذخیرہ کھڑا کر دے گا، ذخیرہ جمع کر دے گا. کتنے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں. اسی طریقے سے سید الاستغفار ہے. اگر ہم صبح پڑھتے ہیں شام ہوتے ہوتے انتقال ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا. شام کو پڑھتے ہیں صبح ہوتے ہوتے جنت اگر مر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم پابندی کریں ذکر و اذکار کی. شرط یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کو یاد کریں، اس کو پڑھیں. میرے بھائیوں اور دوستوں اب آخر میں رب کریم سے دعا ہے مولا کائنات اس مبارک مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے مولا کائنات اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے.
मौलाए कायनात हमने इस मुबारक महीने के अंदर जो भी अभी तक टूटी फूटी इबादतें की है, मौलाए कायनात हमारी इबादतों को कबूल फरमा। रब करीम हम गुनाहगार है, खताकार है, मेरे रब तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ्फार है, तू रहीम है। मौला कायनात हम तमाम की लग्जिशों को, हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला कायनात जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई बे औलाद है, रब करीम तो उसे नेक और साले औलाद अदा कर। मौला कायनात जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई अगर कर्ज में डूबा हुआ है, रब करीम तो उसके कर्ज की अदायगी का कोई रास्ता मुहैया कर दे। रब करीम जहाँ कहीं भी मुसलमानों को जुल्म और सितम हो रहा है, ए मेरे मौला तो उनकी मदद फरमा। ए मौला कायनात तो फलस्तीन के लोगों की मदद फरमा। मौला कायनात सूडान के लोगों की मदद फरमा। और जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, रब करीम तो उनकी भी मदद फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।